باقی آج کل قادیانی کافی ایکٹیو ہوئے ہیں اور بھی لوگوں کی یہ پروگراموں میں جا رہے ہیں، مگر سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے ان کو پچھلے پروگرام میں بھی آفر دی تھی کہ 40 منٹ آپ کے 20 منٹ ہمارے، ہمارے پاس پھر بھی نہیں آتی، کیا وجہ ہے اس کی؟ آئی ڈونٹ نو سر، ساڈے کول پتہ نہیں کیوں نہیں آتے بھائی، بہت پوچھ کے نہیں سمجھ سر آ اس رہی۔ کی میرا خیال ہے جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ ہم نے قادیانی کتب پڑھ لی ہے، میرا خیال اس وجہ سے ہی ہمارے پاس نہیں آتے۔ انہوں نے حساب سے جڑا قادیانی کتاباں پڑھ لے پھر وہ کسی جوگا نہیں رہندا، اس سے جوگا نہیں رہن مطلب اچھا جی، رزلٹ یہ نکلے نا۔ چلے جی، ہم نا ایک یہ نا بات چل رہی تھی، قادیانی رات اکثر بات کرتے ہیں، اس پہ ہمارے ڈاکٹر سید سمر رضوی صاحب نے بڑا تفصیلی پروگرام کیا ہوا ہے۔ یہ جو قادیانی اکثر لوگوں کو دھوکہ دے کے اور بات اپنی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں کہ یہ جو آنے والے مسیح کے بارے میں ہے کہ ان کا جو حلیہ ہوگا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج میں ملاقات کی تو آپ نے یہ چیز بتائی، اور پھر جب آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے خواب میں دیکھا تو آپ نے یہ رنگت بتائی۔ تو اس پہ میری ہمارے ابھی سامنے آپ کے میسج آ رہا ہے جی، الیاس وڑائچ صاحب، یہ انہوں نے السلام علیکم لکھ کے بھیجا آپ کے سامنے، ان سے بھی آج میری اس موضوع پہ گفتگو ہوئی، ماشاءاللہ بڑے قابل ساتھی ہیں، یہ وہی ہیں جن کے ساتھ میں تبلیغی دورے پہ گیا تھا، وہ جو رات کے ٹائم ہم سفر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ ایک پروگرام کریں گے، ذرا شاہ جی مصروف ہیں تو شاہ جی آ جائیں، اللہ کرے تو پھر اس پہ ہم باقاعدہ ایک اور پروگرام کریں گے، چونکہ ڈاکٹر صاحب کا پروگرام جو تھا وہ تو ماشاءاللہ میں نے اس دن بھی دیکھا، بڑا زبردست تھا۔ عمران بھائی یہاں پہ اس نے ذکر کیا، بلکہ اس نے اس مسلمان سے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو خواب دیکھا ہے، اور انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں یہ وحی ہوتے ہیں، تو اس پہ کچھ آگے میں لے کے سلسلے بات کو بڑھاؤں گا کہ انبیاء کے جو خواب ہیں یہ وحی ہوتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم دیکھیں کہ جس کو یہ مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ اللہ کا نبی رسول مانتے ہیں، تو پھر اس کے خواب بھی ان کے نزدیک وحی ہونی چاہیے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ بقول مرزا قادیانی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح کی وحییں کرتا تھا۔ تو اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا میں چھوٹا سا ایک ویڈیو کلپ چلاؤں اس کا؟ جی شمس بھائی چلاؤ چلاؤ، ویڈیو چلائیں سر۔ جی جزاک اللہ، جی جزاک اللہ، شکریہ۔ اچھا جی ایڈمن صاحب ذرا نا وہ کلپ چھوٹا سا چلا دیں، کلپ نمبر 1 جو ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بخاری میں واضح کہ رؤیا الانبیاء وحی، کہ جو نبی کی رؤیا یا منام ہوتی ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ لے جی، یہ چھوٹا سا کلپ تھا جس میں اس نے عربی میں پڑھ کے بتایا، اور اس نے کہا کہ جو انبیاء کی خواب ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے۔ یہ اس ہمارے مسلمان ساتھی کو یہ بات بتا رہا تھا، اور اسے بتا رہا تھا کہ جی یہ جو عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے بنی اسرائیل کی طرف آئے ہیں، ان کا خواب کے اندر معراج شریف میں جو رنگت بتائی گئی، ان کے بال بتائے گئے وہ ایسے تھے، اور جو خواب کے اندر دیکھا ہے وہ یہ تھے، اور جو خواب ہے نبی کی وہ وہی ہوتی ہے۔ تو چلیں اس پہ ہم کلام کرتے ہیں جی۔ عمران جٹ صاحب آپ نے بھی سن لیا، دوستوں نے بھی سن لیا ہوگا، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب مرزا قادیانی کی خواب کو دیکھتے ہیں جسے قادیانی وحی کا درجہ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کلپ لگائیں گے تذکرہ کتاب کا۔ جنی تسی مرزا قادیانی تے میرے کو گل کروا لی ہے نا، میرے اپنے اٹھن بیٹھے والے چ نا میری عزت گھٹ ہو گئی ہے کہ یار کس قسم کے بندے نو ڈسکس کر رہے ہونا یار تو۔ اچھا جی، یہ عمران بھائی آپ کے سامنے جناب یہ مرزا قادیانی کی وحی مقدس آ گئی ہے، ہاں نا ہی اور وہی یہ مقدس تذکرہ، ہے جی۔ ہاں جی، اوپر تذکرہ لکھا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھیں انہوں نے ایسی تصویر نہیں بنائی، میں نے کیسی جناب بنا کے جناب آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اچھا وہی مقدس حضرت صاحب کی وہی ہے نا؟ جی جی وہی مقدس۔ ہاں مقدس، اس لفظ تے غور کرو، مقدس وہی ہے نا۔ ہوں اسی اگے گل کریے تے مطلب اسی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقدس وہی ہے نا؟ بالکل ایسا، بالکل جی۔ عمران بھائی بس دیکھیں نا، ٹھیک ہے۔ اب قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ جی یہ جب ہم سے کلام کرتے ہیں نا تو ہمیں صحیح طرح بات نہیں سمجھاتے،
اب دیکھیں کس طرح ہم نے وہ جناب ان کی تذکرہ کا پہلے پیج کا وہ سکین لے کے جہاں یہ لکھا ہوا ہے عبارت سامنے لگائی، ساتھ مرزا صاحب کا وہ لگایا جو روحانی خزانہ جلد نمبر 17 کے اندر ہے کہ مخنث کا کام نہیں کہ وہ میدان میں آئے. تو اب دیکھتے ہیں اگر یہ یوٹیوبر جو ہے احمدی آنسر والا اگر یہ مخنث ہوا تو یقیناً نہیں سامنے آئے گا، اور اگر یہ مخنث نہ ہوا تو پھر ہو سکتا ہے ہمارے پروگرام میں آج ہم نے لنک دوبارہ بھیجا ہوا ہے. دیکھو تو معاملے دی حساسیت دا اندازہ لاؤ کہ سادی وہی بھی نہیں، مقدس جی بالکل جی. دیکھو جی سر حکم و عدل ہے اید اللہ. ہاں بس ظاہری گل ہے پھر سادی چیز نال تے گزارا نہیں نہ ہونا. ہوں دیکھنا ہے کہ یہ مقدس وہیاں جہاں حضرت صاحب نو ہوئیاں نے کہڑیاں مقدس نے، اور انہاں دے مطلب اپنے حساب چ مقدس شے کہندے کینوں نے نا، کس قسم دا خواب آوے تے کہندے نے مقدس وہی ہے نا. آج کافی دنوں کے بعد میرے بڑے ہی پیارے دوست عمران صاحب، آپ کے بھی ظاہر صاحب نے بھی نیچے اسٹریم میں میسج کیا ہے جی. جٹ صاحب یہ آپ کے سامنے ایک سکین آ گیا جی. اچھا جی یہ ہے جی 25 جولائی 1892. اب بانی جماعت احمدیہ یہ لکھتے ہیں اس میں کہ 25 جولائی 1892 بمطابق 20 ذی الحج 1309 روز دوشنبہ آج میں نے بوقت صبح 4:30 بجے خواب میں دیکھا. عمران بھائی اب یہ جو خواب ہے جو بانی جماعت احمدیہ نے دیکھا ہے اور اس کتاب میں ہے جس کا نام ہے وحی مقدس. بالکل جی مقدس گالی ہونی جی کوئی پھر ٹھیک ہے. تو عمران بھائی کیا یہ جو کہتے ہیں کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قادیانیوں کے نزدیک یہ وہی ہوگی نا، اللہ نے کی ہوگی. ہاں وہ مطلب جو خواب رویا مطلب وہی کی ایک قسم ہے جو خواب بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ہاں جی وہی ہے. ماشاءاللہ عمران بھائی مبارک ہو جی. شاہ صاحب بھی آگے ہے جی. ہاں بسم اللہ جی بسم اللہ. السلام علیکم شاہ جی. السلام علیکم. سلام دعا کر لیجیے جی شاہ صاحب نہ پہلے. السلام علیکم. شاہ جی کی آواز نہیں آ رہی میرا خیال ہے، اسپیکر ابھی میوٹ ہے، شاید تھوڑی دیر تک آن کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی کہتے ہیں صبح 4:30 بجے 4 بجے دن کے خواب میں دیکھا کہ ایک حویلی ہے، اس میں میری بیوی والدہ محمود. یہ والدہ محمود سے مراد ہے کہ بشیر الدین محمود جو قادیانی جماعت کا دوسرا یعنی 2 نمبر خلیفہ بنا، اس کی امی یعنی تمام قادیانی حضرات کی ام المومنین جس کو یہ کہتے ہیں، اور چناب نگر ربوہ بہشتی مقبرے میں اس کا قبر بھی ہے. اور میں کئی دفعہ اس کی قبر پہ جا کے جب قادیانی تھا تو دعا بھی کرتا تھا کیونکہ یہ اس وقت میری بھی ام المومنین تھی. اچھا جی ٹھیک ہے ہاں جی اس وقت جب میں قادیانی تھا. اور ایک عورت بیٹھی ہے، تب میں نے ایک مشک سفید رنگ میں پانی بھرا اور اس مشک کو اٹھا کر لایا اور وہ پانی لا کر ایک گھڑے میں ڈال دیا. میں پانی کو ڈال چکا تھا کہ وہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی یکا یک سرخ رنگ لال جوڑا خوش رنگ لباس پہنے ہوئے میرے پاس آ گئی. یعنی پہلے وہ محمود دی والدہ صاحبہ کول بیٹھی سی، جدو بانی جماعت احمدیہ نے لے آ کے کڑے چ پانی پایا ہے تو وہ اٹھ کر اب مرزا صاحب کے پاس آ گئی کہ یہ دلہا صاحب آئے ہیں، حکم و عدل صاحب آئے ہیں. تو وہ آ گئی. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت ہے. اب بانی جماعت احمدیہ کیا دیکھ رہے ہیں خواب کے اندر جو ان کو بقول ان کے لیے بھی وہی ہے مقدس ہے، جوان عورت ہے. ٹھیک ہے کیا دیکھتا ہوں. سبحان اللہ، جو مرضی دیکھو جب آپ کے پاس آ گئی ہے تو جیسے مرضی دیکھے، آپ کی مرضی ہے. مطلب کیا دیکھتا ہوں کی دیکھا پھر ہاں جی کیا دیکھتا ہوں دیکھنے جی کہ کی دیکھا انہوں نے. دیکھتے ہیں اگر اس میں نہ ہوا تو اگر اس میں نہ ملا کیا دیکھا ہے تو پھر کسی اور حوالے میں دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کیا دیکھا ہے. چلو ویکھیے تے صحیح کس نظر نال ویکھیا حضرت صاحب نے. دیکھو تے صحیح سر وہ دیکھو.
جی کہ ایک جوان عورت ہے پیروں سے سر تک سرخ لباس پہنے ہوئے. ہاں ہاں ایکس رے پیروں کر سے لیا حضرت صاحب نے, پہرا تو لے کے سر تک سارا ہے. حالانکہ مومن بندے نے بھی ہے کہ یار چلو دھیان پہ جائے نا کسی اجنبی عورت کے, بس نظر پلٹا لو, انہیں پورا ایکس رے لیا, ٹھیک ہے بندہ ہے اگلے کا کھاوے. سر ہوں میں اگلا والا کی میں پڑھا تسی ماشاءاللہ گالی ایکسرے دی کر لے گئے ہو. نہیں وہ اگلیاں دے خواب چاہیے, وہ تو شکر ہے صرف اتنے تھلے رج کے ویکھیا صرف. اچھا پھر ڈاکٹر سمر صاحب ہوں تو وہ پاویں سٹی سکین دے کر لے جاندے. وہ تو پھر ڈاکٹر لوگ نے جی. یہ پھر اگے کہتا میں نے اوپر سے نیچے تک اچھا دیکھا. جی. ہاں کی کیا ہاں سرخ لباس پہنے. ہاں اچھا ایڈے اچھا غور پھر نہ ویکھیا تو انہوں نظر آ گیا کہ شاید جالی کا کپڑا ہے. اچھا اے ہوئی نا گل, سرخ لباس پانے تے کپڑا یا اللہ میری توبہ. دسو جی کی ویکھیا ہے. جی انہیں غور نہ ویکھیا کہ سمجھ آ گئی ہے کہ ایڑا لباس ہے سرخ رنگ دا ہے, جالی والا کپڑا ہے. توبہ توبہ, میں تھانوں کیا سی نا کہ اچھا پہلے ویکھو صحیح کی ویکھ رہے نے حضرت صاحب اور کس نظر نال ویکھ رہے نے. اتوں تھلے ویکھیا جالی والا کپڑا عورت ہاں نے جی پایا ہے, تے جالی دار کپڑا پائی عورت نو حضرت صاحب نے اتوں تھلے ویکھیا. شریف بندے دا کم نہیں ویسے. اور ہاں جی یہ کم میں تھا نے بی دل بی میں جا, یہ کام سی بی بی چا چادر لے کے میں پھر گل کرنا. اچھا جی دوسرے نمبر تے پھر اگے کہندے نے کہ میں نے دل میں خیال کیا. ہوں جو تسلی نال ویکھ لیا نا اچھا تو پھر کہندے نے میں نے دل میں اب خیال کیا کہ یہ تو وہی عورت ہے جس کے لیے اشتہار دیے گئے تھے. سن لو گلا. ہاں یہ وہی عورت ہے جس کے لیے اشتہار دیے گئے تھے, ٹھیک ہے. نہیں عمران جٹ صاحب نبی عورتاں دے اشتہار دین لئی آندے نے. استغفر اللہ جی. توبہ استغفار توبہ اشتہاری استغفار. نبی بن گیا استغفر اللہ تے ہیں. اچھا ماشاء کہنا اللہ. میں نے مطلب دیکھا وہ سر سے پاؤں تک جالی دار لباس میں تھی. حالانکہ بے شرم لوگ اس قسم کا کوئی فائدہ چک سکتے ہیں. غیرت مند بندہ تو کہنا میں اچھا دیکھنا ہی نہیں یار, خلاف شرم والا کام ہے بھی کوئی کپڑا کپڑا لیا ہوتے بی بی برکا چرکا پا. اچھا عمران بھائی اگر ایسا دیکھ بھی لیا ہے تو اینو وہی مقدس وچ کیوں شامل کیتا انہوں نے. اچھا مطلب مقدس وہی اس کو کیوں کہا جاتا ہے. جی ہاں جی دیکھو یہ خواب حضرت صاحب نے ہے نا اس واسطے. اچھا جی عمران بھائی اب چلیں وہ کہتے ہیں کہ وہی اور جس سے اشتہار دیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ وہی عورت ہے جس کے لیے اشتہار دی ہیں. اور میرے خیال یہ مجھے لگتا ہے یہ وہی عورت ہے جس کے لیے مرزا صاحب نے پوری دنیا میں اشتہار چھاپے اور جس کے لیے پھر کہا کہ میرا نکاح آسمان پہ ہوا, یعنی محمدی بیگم کے بارے میں یہ ہے. اچھا جی کہتے ہیں لیکن اس کی صورت میری بیوی کی صورت معلوم ہوتی ہوئی. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اس کی صورت میری بیوی کی معلوم ہوئی, یعنی اے ہن نا وہ کی کہندے نے دانا دانا پی رہا ہے. اچھا اگے ٹھیک ہے. اچھا اس کی ٹھیک ہے نا. صورت مجھے میری بیوی کی محسوس ہوئی. ہوں اگے اگے ذرا. گویا اس نے دل میں کہا. اب یہ دیکھیں ہاں جو آپ نے صحیح کا ایکس رے کیا ہے نا تو ہاں مرزا صاحب کو پوری اس کے دل کی پتہ چل گئی کہ وہ عورت کے دل کے اندر بات کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. مطلب اس ٹھیک نے ہے نا. مجھے دل میں کہا پہلے صورت بیوی ورگی لگی پھر کو مینوں ہاں محسوس ہوا نا دل چ کی کیا حضرت صاحب نو پہنچ گئی گل. ٹھیک ہے. اس نے کہا یا دل میں کہا کہ میں آ گئی ہوں. کیا بات ہے. ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا یا اللہ آ جاوے. مطلب آن دے ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یعنی دیکھو کوئی ترسے ہویا بندہ ہوئے نا تو کہندا کہ یا اللہ بس آن دے کری. ٹھیک ہو گیا صحیح ہو اور گیا. پھر اگے چلو نا کہندے نے اگے بڑی دل اور پھر وہ عورت مجھ سے بغل گیر ہو گئی. ہاں جی اے سی جیڑی گل میں سننا چاہ رہا سی جو پچھوں کیا نا حضرت صاحب نے وہ پھر کیا لگی مجھے اس کی شکل میری بیوی جیسے. جفی پان دا بہانا لبیا حضرت صاحب نے اور گل کوئی نہیں کہ میں تو بیوی سمجھ کے جفی پائی ہے. کل کوئی اعتراض کرے تو انصر رضا کرے یا میرے کزن اگرے یا جڑا منڈا کی نام ہے احمدی آنسر کرے کہہ سکیں بھی وہ دل ایویں لگا مرزا صاحب دی بیوی تا انہوں نے غلطی نال جفی پا لی حالانکہ بیوی تے
دیکھو اسی خواب چ کنا تضاد ہے. دیکھو جی حضرت صاحب دے الہامہ چ بھی تضاد ہوندا, خواب چ تضاد ہے. کہندے میں پہچان گیا کہ وہی عورت ہے جہدے بارے چ میں گندے اشتہار چھاپے نے. یہ گندے ہی ہیں نا. بعد چ مرزا جی صاحب جی کہہ رہے ہیں بالکل. پھر مجھے لگا وہ میری بیوی ہے. اچھا پہلے مان گئے کہ محمدی بیگم تو جفی پان آ رہی نا. گل نو دیکھو کس قسم کا ٹوسٹ کیتا ہے. جفی پان دا بہانا, مجھے لگا میری بیوی ہے تو میں جفی پا لواں. ہے کل نہ قادیانیاں نو بھی مطلب وہ کل نو ذلیل کرے یارو جفیاں پاندا پھردا ہی خواب چ مقدس وئی چ نا, تو کہہ سکتے ہیں اپنی بیوی نو جفی پائی ہے. دیکھیا کیسا مطلب حضرت صاحب نے جفی پان دا بہانا لبیا ہے نا. بالکل انٹیلیجنٹ میں ذہین بندہ تے ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا دیکھو دانا پینا شروع ہو گیا سارا. اچھا جی اب کیا کہتے ہیں کہ جی وہ عورت مجھ سے بغل گیر ہوئی, اس کے بغل گیر ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی. تو اب آپ پتا یہ لگا دیکھیں میں, اچھا آنکھ کھل گئی تو پتا لگا قاضی یار بغل گیر ہوا ہے حضرت صاحب. یار کی یاد کرا چڑیا جی. اچھا جی عمران بھائی آگے لکھا فالحمد للہ علی ذالک, یعنی اللہ دا شکر بھی ادا کر رہے ہیں ڈھیر سارا جفی پہن تے ہی. استغفر اللہ. بجائے اگر قادیانی بھی مرزا صاحب نو نبی رسول مانتے نے یا ان کو نبی رسول مانتے ہیں تو پھر بجائے اپنے بڑوں سے پوچھے جا کے کہ یار یہ خواب کس قسم کی آ گئی ہے. وہ عورت جناب آ رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, اور پھر مرزا صاحب شکر بھی ادا کر رہے ہیں اللہ کا فالحمد للہ علی ذالک. ویسے گل ویکو بندہ خواب چ بھی اپنی فنکاری نہیں بھولیا. بہانا اتنے بھی لا گیا جفی پان والا میری بیوی کی صورت چ. کیا بات ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی نا نیچے اسی یہ میں بتا دوں یہ تذکرہ کا پیج نمبر ہے 159. اس کے نیچے ہی ایک اور بھی بات لکھی ہے جو میرے خیال وہ سکین میں نہیں آئی. کہتے ہیں اس سے 2-4 روز پہلے خواب میں دیکھا. اب یہ مرزا صاحب کی خواب وہی ہوگی نا. مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ روشن بی بی میرے دلان کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی ہے. اب یہ ایک اور بھی ہے, اور میں دلان کے اندر بیٹھا ہوں, تب میں نے کہا کہ آ روشن بی بی اندر آ جا. اچھا جی یہ اچھا ایڈمن مطلب صاحب یہ تو خواب دوسرا خواب ہے. یہ روشن بی بی تو بھی اندر آ جا. ہاں جی مطلب ہاں جی جیڑی یہ آندی ہے عورت خواب چ تیرے تو اندر ہی بلانا ہے. آ جاؤں تو کیا آ جا, اے نہیں آئے تینوں کیا روشن بی بی آ جا. اچھا تو ہاں بلا کے کردا کی سی, یہ کاروائی بھی مطلب حضرت صاحب کو بتانی چاہیے تھی. اچھا عمران بھائی اب بات کہیں اور چلے گی, چلے اس میں ہم نے پروگرام کیا ہوا ہے. اے تے بقول کہندے میں تے کاسے جوگا ہے ہی نہیں سی. چلیں اچھا عمران بھائی یہ یعنی پیج نمبر 159 کے اوپر یہ خواب ہے جس میں جالی والے کپڑے ہیں اور پھر مرزا صاحب جفیاں شفیاں ڈال رہے ہیں, اور اچھا پھر نیچے روشن بی بی کہہ رہے ہیں 2-4 روز پہلے, یعنی اس خواب سے 2-4 روز پہلے روشن بی بی ان کے دلان کے دروازے پر کھڑی ہوئی تو مرزا صاحب نے دیکھا. تب مرزا صاحب نے خود اسے کہا کہ آ جا روشن بی بی اندر آ جا. چلے بہرحال خیر یہ معاملہ چلتے ہیں. ایک اور خواب بھی مرزا صاحب کا ہے بڑا مشہور و معروف, چونکہ یہ کہتا تھا اگر یہی بات وہ ہمارے سامنے کرتا, اگر ہم اس کے پروگرام میں ہوتے یا یہ ہمارے پروگرام میں ہوتا, یہ احمدی آنسرا لڑکا, تو ہمیں یہ کہتا نا تو پھر ہم اس بات کو تسلیم کرتے. ٹھیک ہے نبی کا جو خواب ہے وہ ایک قسم کی وہی ہوتی ہے, پھر ہم نے اس کے سامنے یہ خواب بھی رکھنے تھے. اب تم ان خوابوں پہ ہو, اس کو کیا کہو گے؟ مگر چونکہ وہ ایک عام سادہ مسلمان تھا ہمارا دوست, اور اسے کسی بات کا پتہ نہیں تھا, تو جناب اس کو یہ ورگلا رہا تھا. تو عمران بھائی ایک اور خواب بھی ہے, دیکھو اس جی. کو بھی ذرا دیکھ لیں. اس سے اگلا صفحہ ہے 160 تذکرہ کا. جی جی ہاں ہاں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں خواب کو. ایڈمن صاحب ذرا وہ بھی خواب لگا دیجئے, آج خوابوں کی باری ہے. اچھا جی اچھا عمران ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے سامنے تذکرہ کا اگلا پیج آ گیا 160 14 اگست 1892.
پھر میں یہ بات اپنے دوستوں کے سامنے کروں گا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، اور جو ان کی کتاب ہے وہ ہے وحی مقدس۔ ہم اس میں سے آپ کو بانی جماعت احمدیہ کے خواب بتا رہے ہیں کہ ان کو کس قسم کے خواب آتے تھے۔ انبیاء کو خواب آتے ہیں، پاک صاف آتے ہیں، ہم مانتے ہیں وہ ایک قسم کی وحی ہوتی ہے، مگر اب دوسری طرف چلے جائیں تو یہ کہتے ہیں مرزا قادیانی فنا فی رسول تھا، مرزا قادیانی یہ تھا، مرزا قادیانی وہ تھا۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد اب یہ ہمیں بتائے کہ ان خوابوں کو کہاں لے کے جائے گا، کیا ان کو بھی وحی مقدس کہے گا وہ؟ چلیے دیکھتے ہیں جی۔ کہتے ہیں جی 14 اگست 1892 بمطابق 20 محرم، 20 محرم 1309، آج خواب میں میں نے دیکھا، محرم کے مہینے میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں آج خواب میں میں نے دیکھا کہ محمدی بیگم جس کی نسبت پیش گوئی ہے باہر کسی تکیہ میں ماہ چاند کس کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ وہی ہے جو پہلے بغل گیر ہوئی عورت جالی والے کپڑوں میں مرزا صاحب نے دیکھا اور تسکین پوری نہیں ہو سکی کیونکہ جالی والا کپڑا درمیان میں حائل ہو گیا، اور یہ قادیانیوں کے جو نو قادیانیوں کے جو نبی اور رسول ہیں مرزا غلام قادیانی، وہ آگے چل کے کیا کہتے ہیں، اس اگلے صفحے پہ پھر وہ کھل کر سامنے آتے ہیں۔ تو عمران بھائی ذرا توجہ کیجئے گا، کہتے ہیں اور سر اس کا منڈا ہوا ہے اور بدن سے ننگی ہے۔ عمران بھائی جی بدن سے ننگی ہے، سر منڈا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے جالی والے کپڑے دیکھ کے تو تسلی نہیں ہوئی۔ اور یار میں تانوں سیدھی گل دساں شمس بھائی، انہیں کہا جی بھائی یہ مقدس تے انہاں دے خواب نے سچے، جے انہیں خواب چ ننگیاں عورتاں ویکھیاں نے تے خواب سچا کرن واسطے ننگے مجرے کراندا ہونا گھر چ، میرا خواب سچا کرو بغیر تو جھوٹا کرن لگے ہو مینوں بھائی، آبویس باتیں ہیں میرا بھائی، یہ مطلب انہیں کہا میں خواب دیکھ لیا ہے، میرے خواب سچے ہیں، اس کا تو بندوبست بھی کیا جائے، تو اس نے ضرور یہ ننگے کام کیے ہوں گے، ورنہ پھر بولو یہ خواب اس کے جھوٹے ہیں، کیوں جی؟ اچھا جی بالکل ٹھیک تسی تشریح کر رہے ہو، مینوں اس تشریح کے بعد کلام کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ اچھا آگے کہتے ہیں پھر میں نے اس کو 3 مرتبہ کہا کہ تیرے سر منڈے ہونے کی یہ تعبیر ہے کہ تیرا خاوند مر جائے گا۔ اب یہ خواب اگر ہم اسے کہیں قادیانی حضرات سے، اگر تم یہ مانتے ہو کہ یہ وحی مقدس ہے اور یہ وحی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یہ خواب اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو خواب میں دکھا رہا ہے کہ جی تیرا خاوند مر جائے گا۔ وہ خاوند تو کیا مرنا تھا، چلیں اس پہ تبصرہ بعد میں کرتے ہیں۔ اور نہیں وہ مرزا صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ جو آسمان تے نکاح ہویا سی نا آسمانی خامد مرزا صاحب، یہ مر گیا سی پھر اچھا یہ مر ہی گیا نا، بس مر گیا، ہاں ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اچھا جی کہتے ہیں جی دونوں ہاتھ اس کے سر پر اتارے ہیں اور پھر خواب میں نے یہی تعبیر کی ہے، اور اسی رات والدہ محمود، یہ والدہ محمود اس خواب میں بھی تھی، اس خواب میں بھی ہے۔ یہ دا مطلب ہے میں تھانوں گل دساں، میرا اندرا تعبیر کر لا کیونکہ سچے خواب نے، یہ جنی مرزا صاحب نے کیتیاں نا خواب دے مبارک مطلب مطابق ننگیاں تعبیراں، یہ میرے خیال چ پربند جڑا ہے نا یہ فجے دی ماں ہی کردی ہونی، کیا خیال ہے بھی ہر موقع تے کاروائی چ کول بیٹھی عورت؟ نہیں فجے دی ماں نہیں ہے، نہیں سوری والدہ محمود ہے، والدہ محمود، سوری والدہ محمود، ہاں اور نصرت جہاں بیگم، سوری سلپ آف ٹنگ ہو گیا۔ اچھا جی کیونکہ ہر کاروائی چ جناب اتنے بیٹھی، اچھا یا تو اس واسطے بیٹھی چل میں ویخ لینی ہاں مرزیا تو کی کر لینا ہے، تو کس جوگا ہے، مینوں تے پتہ میں ویخنی ہے، چل کر لے، چل جے جنے دا پتر ہے کر ویخنی ہے میں، مطلب آئی ڈو ناٹ نو اتنے بائی دا کی سین بنتا ہے۔ اچھا تو مطلب آنٹی جڑے نے اتنے نظارہ دیکھنے لیے بیٹھے ہوندے نے ہر خواب وچ، تو جڑا ظلم کرنا ہے نا یہ تو کر، میں دیکھ لینی ہاں، تو جس جوگا ہے نا کر میرے سامنے، چل کر کے بتا پتہ لگے، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ادھر تو اسے پتا تھا کچھ نہیں ہو رہا، تو وہ دکھنا چاہ رہی تھی کہ کیا واقعی صرف
میرے ساتھ یہ فراڈ ہو رہا ہے، یہ اور کے ساتھ بھی ہوتا ہے. عجیب چلے و بارہ غریب. واہ یار. اور شمس بھائی گندے سے خواب ہیں یار. بڑا گندے بھی کیا اچھا کہیں، بس آپ مقدس وہیاں لکھ دی گئی ہیں اچھا تو مقدس خواب چلے ہیں ان یہ کے. جی چلے یہ آخری کرتے ہیں، اس کے بعد اگلی ایک دو اور میرے پاس چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے. اگر وہ کوئی قادیانی آئے گا پھر ان کے ساتھ کریں گے. اچھا عمران بھائی کہتے ہیں پھر اسی رات والدہ محمود نے خواب میں دیکھا کہ محمدی بیگم سے میرا نکاح ہو گیا. یہ ایک اور دیکھ لے نکاح ہو گیا جی مرزا صاحب کا. ایک وہ تھا جو آسمان پہ ہوا، ایک یہ خواب کے اندر ہے. اور خواب جو ہے وہ بقول اس کے کہ انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہی ہوتی ہے. تو مرزا صاحب کا ایک اور نکاح ہو گیا. جی توبہ ہے یار. اچھا جی. اور ایک کاغذ مہر ان کے ہاتھ میں ہے جس پر 1000 روپیہ مہر لکھا ہے اور شیرنی منگوائی گئی. توبہ. اور پھر میرے پاس وہ خواب میں کھڑی ہے. لے جی قادیانی حضرات خود دیکھ لیں. اور خاص کر کے وہ جو مسلمان ساتھی تھے جن کے ساتھ یہ رضی نعمانی گفتگو کر رہا تھا اور جن کو یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کا خواب جو ہے وہ وہی ہوتا ہے، تو ہم نے کوئی زیادہ کلام نہیں کیا. ہم نے آپ کے سامنے مرزا قادیانی کے خواب رکھ دیے. اور مرزا قادیانی جو ہے وہ نبوت کا دعوے دار ہے، رسالت کا دعوے دار ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے. اور اب رضی نعمانی صاحب ہوں یا میرے کزن چودھری یحییٰ صاحب ہوں، جو بھی ہیں، اب وہ دیکھیں اس خواب کو کیا کہاں تک لے کے چلتے ہیں.